دیکھیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم نے اس تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، تو اس وجہ سے یہ عجیب بیماری جو ہے، یہ موذی مرض جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، جو میری مائیں سن رہی ہیں، میرے بزرگ سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھروں میں شوربے والے کھانے، یعنی پانی والے کھانے بنائے جاتے تھے، اور وہ گھر والے خوب سیر ہو کر کھاتے بھی تھے اور ان کی صحتیں بھی ٹھیک رہتی تھی۔ اب کیا ہے، اب ہر چیز بھنی ہوئی چاہیے، سبزی ہے تو وہ بھی ڈرائی ہونی چاہیے، ہمارے سالن ہے تو وہ بھی ڈرائی ہیں، ہمارے باقی کھانے ہیں وہ بھی گرل ہے۔ جب ہم لیکوڈ کھانے استعمال کرنا چھوڑ دیے ہیں، اور پھر ہم نے خاص طور پر نان کھانا شروع کر دیے ہیں، بریڈ کھانا شروع کر دیے، میں تو حیران ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی ابھی ہاسپٹلز کے اندر بھی بریڈ ہی کھلاتے رہتے ہیں۔ تو اب میں حیران ہوں کہ جو چیز بیماری کا سبب بنتی ہے، بیکری آئٹم، اس سے کیوں نہیں ہم اجتناب کرتے؟ یقین جانیے، اکثر لوگ جو اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، وہ بیکری آئٹم کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، ڈرائی کھانوں کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، اور پھر تیسری وجہ جو ہے وہ کھانا جو ہے جلدی کھانے کی وجہ سے، اور بڑے بڑے دوالے جو ہے وہ معدے میں ثابت اتارنے کی وجہ سے انہیں یہ بیماری لگتی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ بادی اشیاء کا استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ ناظرین کرام، ہمیں کمبینیشن کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، سبحان اللہ، اس کے اندر کمبینیشن ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے جو آپ کو اندرونی طور پر ڈیمیج نہیں کریں۔ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، یہ بات آپ نے میرے اس پروگرام میں بھی کئی دفعہ سنی ہوگی، میں نے کئی دفعہ لوگوں کو کہا ہے کہ خدا را ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنے کے لیے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، تو سبحان اللہ کھانا کھائیں گے تو وہ بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیں، کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہم کھانا کھائیں گے تو یہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے، لیکن اگر نبی کے طریقوں پر کھائیں گے تو سبحان اللہ پھر ثواب بھی ہے، اور جسم میں توانائی بھی ہے، اور سبحان اللہ جسم میں صحت بھی ملے گی۔ لیکن اگر ہم جو ہے جس طرح ظاہری اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، کاش کہ اتنی باطنی طور پر بھی اندرونی اعضاء کی حفاظت کریں، تو یقیناً ناظرین کرام یہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، یہ بیماری جو ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے مرچ مسالوں کا زیادہ استعمال۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ اور اسی طریقے سے یہ جو تمام چیزیں میں نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، انہی وجہ سے یہ جو ہے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، جن کا کام بیٹھنے کا یہ ہر وقت 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، دیکھیں آج کے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں، سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے صرف آپ کو بواسیر کا مرض یا آپ کے معدے کے امراض یا آپ کے جگر کے امراض یا آپ کے کڈنی کے امراض ہی نہیں پیدا ہوتے، بلکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر بھی جو ہے اس کے اندر بھی فریکچر آ جاتا ہے، اس کے اندر بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے بیٹھنے کا طریقہ بھی غلط، وہ پھر کسی موقع پر اس ٹاپک پر میں بات کروں گا۔ لیکن اکثر بیٹھنے کی وجہ سے، اور خاص طور پر یہ جو اکثر گاڑیوں کے اندر جو ہے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہاں پر ہیٹنگ کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اب آپ جو خاص طور پر بواسیر کے امراض کا شکار ہیں، تو اب وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا گاڑی بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو سیٹیں اس کے اندر بھی ہیٹنگ لگی ہوئی ہے۔ اب وہ ہیٹنگ جو ہے مقعد کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔
تو اس لیے ناظرین کرام، اور خاص طور پر اب بڑے دیکھیں کچھ باتیں ایسی کہ مجھے کھل کر کرنی پڑیں گی کہ دیکھیں اکثر جو یہاں پر انڈر ویئر پہنتے ہیں یا اکثر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یا جو جسم میں ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، یہ تمام جو ہے آپ کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جو کھلا ڈولا لباس ہے، اس کے اندر ہماری صحت بھی ہے اور ہمارے جسم کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ وہ لوگ یقین جانے کئی ایسے میرے پاس ایسے مریض آئے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یار سب سے پہلے آپ جو ہے نا کھلے ڈولے لباس کے عادی بنیں۔ وہ یہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ نے یہ بات کی، میں آپ کو خود بتاتا ہوں کہ جب میں صبح کام پر ہوتا ہوں، شام کو واپسی آتا ہوں، تو کام سے واپسی پر میں جب اپنے گھر کے کپڑے پہنتا ہوں مجھے اتنا جسم کو سکون ملتا ہے، میرے جسم کو اتنی راحت ملتی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو میں نے کہا یار وہ لباس کیا جو اتنا مہنگا خریدو اور آپ کی جسم کو وہ جو ہے سکون ہی نہ دے۔ آپ کے لباس اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ جو آپ کو سکون بخشے، آپ کی شرم و حیا کو پوشیدہ رکھے۔ لیکن ہمارے ہاں کھانا، اب ناظرین کرام، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے کہ 1/3 کھانا، اور کھانا بھی اتنا کہ بھوک چھوڑ کر کھانا چھوڑ دو۔ اب ہمارے یہاں کیا رج کے کھانا کھاتے ہیں، کسی پارٹی میں گئے تو فری کا کھانا ہے، دبا کر بھائی آج تو دعوت ہے ماشاءاللہ، یہاں تو آج کتنی قسم کی ڈش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک سے زیادہ ایک وقت میں 2 کھانے نہیں کھائے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، پہلے سٹارٹر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا کھانا آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے تیسری ڈش آئے گی، چوتھی ڈش آئے گی، 5ویں۔ اور میدا کتنا ہے؟ میدا اتنا ہے، میں ہمیشہ لوگوں کو کہا کرتا ہوں میدا صرف اتنا ہے، یہ مٹھی ہے اور یہ آپ کے میدے کے اوپر کی نالی ہے۔ اب یہ اتنا سا میدا ہے، اس میدے کے اندر آپ کیا کیا ٹھونس رہے ہیں، تو کیا ہے پھر اندرونی طور پر آپ کو ڈیمیج ہوگا نا۔ تو اب ظاہری بات ہے ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں، اب یہاں کی ٹوائلٹ بھی کیا ہے کہ ہم جو ہے کموڈ کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب کموڈ کے عادی ہو چکے ہیں، سنت طریقوں کو چھوڑ دیا، تو اب یہ بواسیر کا مرض ہو چکا ہے۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ 98%